بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، آج میں آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر روزانہ آیت الکرسی کو 5 بار پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تو سامعین، ہمیشہ کی طرح بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل مدینہ اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، یوں تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت قابل احترام ہے، اور آیت ہی کیا، قرآن حکیم کا کوئی نقطہ اور کوئی شوشہ عظمت و افادیت سے نہیں، ہر چیز اپنی جگہ آفتاب اور مہتاب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آیت الکرسی کی جو اہمیت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے معتبر اقوال سے ثابت ہے، اسے پڑھ کر آیت الکرسی کی عظمت و افادیت کا پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح دل و دماغ میں عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا یہ حصہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے، جس کی قدر کرنا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے۔ حضرت بابا فرید شرگنج رحمۃ اللہ علیہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے بجز موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، گویا وہ مرتے ہی داخل جنت کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی بظاہر ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ جل شانہ کی توحید و صفات کا بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کا موجود خالق ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، وہ ہر چھپی اور ظاہری چیز کا مالک ہے۔ گویا اس مختصر سی آیت میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو اس طرح سمیٹ دیا گیا جس طرح کوئی سمندر کو پیالے میں سمیٹ لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی ایسی ہے کہ جو قرآن حکیم کی تمام آیات کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز بیاں ہے۔ محبوب رب العالمین نے اس قدر دل نشین انداز میں آیت الکرسی کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا۔ جب آیت الکرسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، اور یہ اہتمام اس آیت کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے ہوا۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی
مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت الکرسی شیطان سے حفاظت کی ڈھال ہے، یعنی اگر آیت الکرسی پڑھ کر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال اور اولاد کی حفاظت رہتی ہے، اور کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار بھی اگر پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آتا۔ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ شام تک خدا کی امان میں رہتا ہے، جس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں۔ جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی 313 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص 1000 مرتبہ دن میں آیت الکرسی 40 یوم تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا، ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کی تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ سامعین، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک کی جیسی مدد کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے عالم غیب سے کسی نے رہنمائی کی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو۔ دنیاوی کاموں کے لیے دینی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطہ نظر سے فرض ہے۔ باقی اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو معمولی کوشش بھی بارآور ثابت ہوتی ہے، اور نہ چاہے تو انتہائی جد و جہد بھی رائگاں جاتی ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ پاک سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب ہی ہمارا حقیقی کارساز ہے۔ معزز سامعین، یہ بات قابل غور ہے کہ ایک آیت کو پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، تو سوچیں پورا قرآن کو پڑھنے کا کتنا ثواب و اجر ہوگا۔ تو سامعین، قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے مدد حاصل کیجیے اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کی ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن پاک سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سیکھنے اور سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔